يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه تمام أحبابی پر پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد و ثنا و درود و سلام کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 180 وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ آپ مت گمان کیجئے مت خیال کیجئے ان لوگوں کو جو بخل کرتے ہیں بما آتاهم اللہ من فضلہ اسے خرچ کرنے میں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا ہے ہوا خیر لہم کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے یعنی آپ ان بخیلوں کی بخیلی کو ان کے لیے بہتر نہ سمجھیں بل هو شر لهم یہ بخیلی ان کے لیے باعث شر ہے نقصان کا باعث ہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جس مال کو راہ خدا میں خرچ کرنے سے یہ بخل کرتے ہیں کنجوسی کرتے ہیں سَيُطَوَّقُونَ انہیں اس کا توق پہنایا جائے گا اس کا پھندہ ان کے گلے میں ڈالا جائے گا یوم القیامت قیامت کے دن وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور زمین و آسمان کا وارث اللہ ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو اس سے پچھلی آیت میں منافقین کی منافقت اور ان کی اپنی جان بچانے اور اپنی منافقت کو چھپانے کے احوال کا بیان تھا کہ منافقین یہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہیں لیکن اس نبی کو ہمارا پتہ نہیں ہے
جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے چنتا ہے اور اسے غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ پچھلی آیت میں اس کا بیان ہو چکا۔ اب اس آیت میں منافقوں کی اپنی مالی اور جانی تحفظ کی خاطر کی جانے والی کنجوسی، بخل کا ذکر ہے، اور اپنے محبوب سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے بخل اور ان کی کنجوسی کو راہ خدا میں خرچ نہ کرنے کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مال بچا کے اپنے لیے کوئی بہتری کا سامان کر رہے ہیں، یہ مت سمجھیں، بل هو شر لهم، یہ بخل ان کے لیے برا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے محض اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے، یعنی عطا اللہ فرماتا ہے مومن کو بھی، کافر کو بھی، منافق کو بھی، اور یہ عطا اللہ کی طرف سے کسی کے ایمان کی وجہ سے نہیں ہے، کسی کے نیک اور پرہیزگار ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، کسی کے گناہگار یا بدکار ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، کسی کے عالی النسب ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، کسی کے اعلیٰ عہدے پر ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ فرمایا بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے انہیں جو دیا ہے اپنے فضل سے دیا ہے، اپنی مہربانی اور کرم سے دیا ہے، تو یہ اس کو روکتے ہیں، بخل کرتے ہیں، راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے۔ تو آپ اس بخل کو، اس کنجوسی کی بد اخلاقی کو ان کے لیے بہتر نہ سمجھیں کہ آج اس نے دین پر خرچ کرنے کی بجائے اپنا مال بچا لیا، تو یہ مال کا بچانا اور بچا کے رکھنا یہ کبھی بھی بہتر نہیں، بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے برا ہے، شر ہے۔ اس آیت میں بخل کرنے والوں سے مراد وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے میں بخل کرتے ہیں۔ فرض زکوٰۃ جو ادا نہیں کرتے، اس آیت کا مصداق وہ ہے جو مانعین زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ پر توجہ نہیں دیتے اور زکوٰۃ کو علیحدہ حیثیت نہیں دیتے۔ بعض بندہ یہ گمان کر رہا ہوتا ہے میں نے کسی فقیر کو دے دیا، کسی کو للہ فی اللہ ویسے سال بھر دیتا رہا تو میری زکوٰۃ ہو گئی، مجھے تو نکالنے کی ضرورت نہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور یہ فرض ہے، اور اس کی کچھ شرائط، حدود اور قیود ہیں، ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ جس طرح بندہ یہ سمجھے کہ میں اپنے گھر میں نفل پڑھتا رہتا ہوں، دکان پہ ہوں تو نفل پڑھتا رہتا ہوں، مجھے فرض نمازوں کی ضرورت نہیں۔ جس طرح فرض نماز کا منکر اسلام سے خارج ہے، اسی طرح زکوٰۃ
مال ہونے پر زکوٰۃ کی طرف توجہ نہ دینے والا، زکوٰۃ کو ہلکا سمجھنے والا اور اس کو باقاعدہ طور پر ادا نہ کرنے والا، یہ بھی منافقت کی علامت ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا سَيُطَوَّقُونَ، انہیں توق پہنایا جائے گا، مَا بَخِلُوا بِهِ، جس چیز کا یہ بخل کرتے رہے، جو مال بچاتے رہے، ان کا توق انہیں پہنایا جائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ قیامت کے دن یہ مال ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ حضرت ابو مالک عبدی فرماتے ہیں ما من عبد یاتیہ ذو رحم لہ یسألہ من فضل عنده، بندے کے پاس اگر کوئی رشتہ دار آئے مانگنے کہ اللہ نے تجھے عطا فرمایا تو اس میں سے کچھ مجھے دے، فیبخل علیہ، اور وہ کنجوسی کرے نہ دے، الا اخرج لہ الذی بخل بہ علیہ شجاعا اقرعا، تو ایسے شخص کو ایک بہت بڑا سانپ اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ اقرع، بڑے سر والا۔ اور پھر یہ آیت پڑھی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، نبی علیہ السلام نے فرمایا مَا مِن ذِي رَحْمٍ يَأْتِي رَحْمَهُ فَيَسْأَلُ مِنْ فَضْلٍ جَعَلَهُ اللَّهُ عِنْدَهُ فَيَبْخَلُ بِهِ عَلَيْهِ إِلَّا أُخْرِجَ لَهُ مِنْ جَهَنَّمَ شُجَاعٌ يَتَلَمَّظُ حَتَّى يُطَوِّقَهُ، کہ کسی کے پاس اگر اپنا رشتہ دار مانگنے آیا اور اس نے انکار کر دیا تو قیامت کے دن ایسے شخص پر جہنم سے ایک سانپ لپٹتا ہوا آئے گا اور آ کے اس کو چمٹ جائے گا، حتیٰ یطوقہ، اس کی گردن کو دبوچ لے گا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یاتی رجل مولاہ فیسأل من فضل مال عنده فیمنعه ایاہ الا دعا له یوم القیامہ شجاعا یتلمذ فضلہ الذی منعہ، کہ جتنا مال بچایا بخیلی کی، مستحق کو، حقدار کو دینے سے ہاتھ کھینچ لیا، تو وہ مال اپنے پاس تھا اور نہیں دیا، دینے کی طاقت رکھتا تھا، تو وہ والا مال اس نے اس موقع پر بچایا، یہ مال قیامت کے دن سانپ کی شکل میں آئے گا۔ ثوبان ينقل رأس أحدهم يقول أنا مالك الذي بخلت به، أنا مالك الذي بخلت به، میں تیرا مال ہوں جس کی وجہ سے تو نے بخل کیا تھا، جو تو نے بچا کے رکھا تھا، اپنے رشتہ دار کو، مستحق کو دینے سے تو نے انکار کر دیا، کنجوسی کی تھی، میں وہی مال ہوں تیرا، آج شام کی شکل میں تیرے سامنے آیا ہوں۔ تو وہ مال جو مستحقین پر خرچ نہ کیا جائے اور بالخصوص مستحق مانگنے آئے اور انکار کر دیا جائے، تو قیامت کے دن وہی مال سانپ بن کے بندے کے سامنے آئے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی سانپ کی طرف اشارہ کیا، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن انہیں ان کے مال کا توق پہنایا جائے گا۔ اس آیت کا ایک معنی اور بھی کیا گیا ہے کہ اس آیت میں مال
محض روپیہ پیسہ مراد نہیں، درہم و دینار نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جو بندے کے پاس ہو اور ضرورت پڑنے پر اسے خرچ نہ کرے، اس کا اظہار نہ کرے۔ ہر چیز جو اللہ نے عطا فرمائی، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ علم ہے، چاہے وہ کوئی اور چیز ہے، اگر بندہ اسے خرچ نہیں کرتا اور چھپا کے رکھتا ہے، تو کیونکہ یہود مدینہ جو تھے، مدینہ کے یہودی، نبی علیہ السلام کا ان کے ساتھ معاہدہ تھا، تو وہ اکثر اوقات اپنے معاہدے سے پھرتے اور مسلمانوں کی مدد کرنے نہ آتے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی آمد کی نشانیاں ان کی کتابوں میں تھیں، وہ بھی انہوں نے چھپا دی۔ وقت آنے پر ان کو ظاہر نہ کیا تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے یہ آیت پڑھی، یبخلون ویأمرون الناس بالبخل وسیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ۔ یہ آیت پڑھی اور فرمایا اہل الکتاب یقول یکتمون ویأمرون الناس بالکتمان۔ اس سے مراد، بخل سے مراد، بخیل لوگوں سے مراد اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی نشانیاں دیکھی اور نبی علیہ السلام کو خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا، لیکن اس کے باوجود وہ خود بھی اس بات کو چھپاتے رہے اور دوسروں کو بھی حکم کرتے تھے، کہتے تھے کہ تم یہ باتیں مت ظاہر کرنا۔ تو اس آیت نے یہ بات واضح کر دی کہ چاہے مال ہو یا علم ہو یا کسی معاملے کی شہادت ہو، گواہی ہو، اس کو چھپانا یہ بہت بڑے عذاب کا باعث ہے۔ کسی بھی چیز کو ضرورت پڑنے پر چھپا لینا۔ آیت میں فرمایا گیا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ آپ گمان نہ کیجیے ان کو جو بخل کرتے ہیں اس بارے میں جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا اپنے فضل سے، یہ ان کے لیے بہتر ہے، بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، یہ ان کے لیے برا ہے۔ یعنی آج جو گواہی سے کتراتے ہیں، ہچکچاتے ہیں، موقع کے گواہ ہونے کے باوجود گواہی کے لیے پیش نہیں ہوتے، تو ان کے پیش نظر یہی ہوتا ہے کہ میں اپنا تعلق بچا لوں، یا پھر کوئی طاقتور ہے تو اس کے خلاف گواہی دینے سے مجھے نقصان ہو سکتا ہے، میں اپنی سیف سائڈ کر دوں، تحفظ کر دوں۔ تو فرمایا سَيُطَوَقُّونَ، کہ یہ اپنا تحفظ تمہیں لے ڈوبے گا، تمہارے گلے کا گردن کا توڑ بن جائے گا۔ یعنی آج تو بندہ کسی گواہی کو چھپا لے گا اپنی رشتہ داری بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن وہ کس عذاب کا شکار ہوگا، اس کا شمار منافقین میں ہوگا، اور پھر کیا ہوگا، قیامت کے دن یہی توڑ اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، جہنم سے سانپ آئے گا اور اسے دبوچ لے گا۔ تو نبی علیہ السلام سے، آقا کریم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا کہ ابھی پیارے، ایک طرف تو آپ کی جان نثار
فدائی صحابہ ہیں جو اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اور وقتی طور پر اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہیں، اپنے آپ کو نقصان میں لے کے جا رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں، لیکن یہ وقتی نقصان ان کے لیے اللہ کی طرف سے آخرت کی نعمتوں کا باعث ہے۔ اور دوسری طرف جو منافق ہے، اپنی جان بچا رہے ہیں، اپنا مال بچا رہے ہیں، اپنا تعلق بچا رہے ہیں، تو ان کے لیے عذاب جہنم ہے۔ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، اور اس دنیا میں جو راہ خدا کے لیے عمل کرتا ہے اس کا عمل ہی در حقیقت خیر ہے، اور جو راہ خدا سے ہٹ کے اپنے دنیاوی مفاد کے لیے کوئی فیصلہ کرتا ہے کہ میری دنیا اس کام سے بہتر ہوگی، اور وہ حق کی بات سے کتراتا ہے، تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے اس چند روزہ زندگی میں تو اپنا تحفظ کیا، لیکن اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، سورۃ الاعلیٰ میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت خیر ہے اور ابقیٰ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ دنیا تو فنا ہے، دنیا میں سب کچھ فنا ہو جانا ہے، بقا نہیں ہے۔ ہاں اگر تم راہ خدا کے لیے، حق کے لیے آج آواز اٹھاؤ گے وَأَبْقَى خَيْرٌ وَأَبْقَى، تو پھر تم بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی ہو جاؤ گے، تمہیں بھی بقا نصیب ہوگی، تم بھی مالک کائنات کی طرف سے اخروی نعمتوں کے حقدار ہو جاؤ گے۔ اس آیت کے آخر میں فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ کی ہے، زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ کی ہے۔ میراث اس مال کو کہا جاتا ہے جو کسی کے فوت ہونے کے بعد بچ جاتا ہے۔ تو جب زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے تو پھر یہاں پر کون ہوگا؟ فرمایا للہ، صرف اللہ ہوگا، اور زمین و آسمان سب کا سب اللہ کی قبضہ قدرت میں ہوگا، سب فنا ہو جائیں گے، صرف اللہ رب العزت کے لیے بقا ہے۔ تو فرمایا للہ میراث السماوات، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی میراث۔ آج میں کسی کا وارث ہوں، 40 سال 30 سال 20 سال کی زندگی تک، کل یہی جو میرے حصے میں ملکیت آئی تھی بطور میراث، کل میری ملکیت میراث بن جائے گی۔ تو ہم اپنے ورثے میں مال چھوڑتے ہیں، کنجوسی کر کے، بچا بچا کے، رشتہ داریاں پالتے ہیں، حق اور ناحق کا دھیان نہیں کرتے، دوستی اور دشمنی میں حق کی طرف نہیں دیکھتے کہ حق کس طرف ہے، ہم صرف اپنی دوستی دیکھتے کہ میرا دوست کون ہے، چاہے وہ باطل پر ہے، جھوٹ پر ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں میرا دوست ہے۔ تو مومن کی یہ شان نہیں ہے، مومن کی یہ شان ہے کہ حق میرا دوست ہے اور حق کا وہ طرفدار ہوتا ہے، چاہے حق دشمن کی طرف ہی کیوں نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک یہودی اور مسلمان کا معاملہ آیا، اور اس معاملے میں یہودی حق پر تھا، اس کا حق بندہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے فیصلہ دے دیا، تو وہ مسلمان جو ہے وہ پھر گیا۔ اب
اس مسلمان کو پتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے سخت ہے، جب سنیں گے یہ یہودی ہے تو ضرور میرا ساتھ دیں گے، میری طرفداری کریں گے۔ تو وہ اس خدشے کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر چلا گیا، اس یہودی کو لے کر کہا کہ ہمارے درمیان یہ جھگڑا ہوا، یہ معاملہ ہے اور یہ یہودی ہے، یہ بات نہیں سن رہا۔ یہودی کہنے لگا کہ یہ تم سے پہلے مجھے تمہارے نبی کے پاس لے کے گیا اور تمہارے نبی نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تشریف لے گئے، اپنی تلوار لائی اور اس مسلمان کا جو نام نہاد مسلمان تھا اس کا سر قلم کر دیا، اس کا سر قلم کر دیا اور کہا جو نبی کا فیصلہ نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے۔ تو حق جس طرف ہو مومن اس طرف ہوتا ہے، اہل حق کو ان کا حق دیا جائے۔ اس سے آگے والی جو آیت ہے وہ بھی اسی مضمون سے متعلق ہے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، کہ تحقیق اللہ نے سن لیا ان کا کہنا جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر، کہ اللہ فقیر ہے، اللہ نعوذ باللہ من ذالک فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں۔ اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے، وہ بھی یہی بات بتاتا ہے کہ مومن ہمیشہ حق کا طرفدار ہوتا ہے، ظاہری دلیل کا طرفدار ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے پاس گئے۔ ایک روایت میں کہ حضور نے خود بھیجا، خط دے کر بھیجا بنو کنقا قبیلے کی طرف کہ ان کے راہبوں کو جا کر اسلام کی دعوت دو اور انہیں میری نبوت کا بتاؤ اور انہیں مسلمانوں کی مدد کرنے کا کہو، کیونکہ قرآن نے کہا لا تنصرنہ، نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ تو اس آیت کے تحت سارے یہودی جو تھے، اسی طرح نصرانی جو عیسائی تھے، وہ اپنی اولاد کو وصیت کرتے آئے کہ اگر تمہیں وہ نبی مل گیا تو تم اس پر ایمان لانا اور اس نبی کی مدد کرنا۔ تو حضور علیہ السلام نے وہ وعدہ جو ان کے آباء و اجداد ان سے کرتے رہے وہ یاد دلانے کے لیے انہیں خط لکھا۔ حضرت ابو بکر وہ خط لے کر گئے اور اس میں یہ آیت تھی وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسن دو، یعنی آج تم اللہ کے دین کی مدد کرو، کل قیامت کے دن اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ مکتوب لے کر حضرت ابو بکر یہودیوں کے پاس گئے، بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ فنحاس نام کا یہودی تھا، راہب تھا، اسے وہ مکتوب دیا اور زبانی طور پر بھی اسے کہا کہ اللہ کا خوف کرو، مسلمان ہو جاؤ، انک لتعلم ان محمد رسول اللہ، تم جانتے ہو کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہے، قد جاءکم بالحق من عند اللہ، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس دلیلیں موجود ہیں، تجدونہ مکتوبا عندکم فی التوراۃ والانجیل، تمہاری تورات اور انجیل میں اس نبی کے بارے میں سب لکھا ہے، اللہ کا خوف کرو، وہ کتابیں تمہارے پاس ہے، لہذا ان کتابوں کی روشنی میں مسلمان ہو جاؤ۔ فنحاس کہنے لگا اے ابو بکر ما بنا الی اللہ من فقر، ہم تو اللہ کے محتاج نہیں ہیں، وَإِنَّهُ إِلَيْنَا لَفَقِيرٌ، اللہ تو ہمارا محتاج ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وَلَوْ كَانَ اللَّهُ غَنِيًّا مَا اسْتَقْرَضَ مِنَّا، اگر اللہ ہمارا محتاج نہ ہوتا تو ہم سے قرضہ کیوں مانگا؟ ہم نے تو اللہ سے قرضہ نہیں مانگا، اللہ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے، لہذا اللہ کیا ہوا
نعوذ باللہ من ذالک ہمارا محتاج ہوا. اور دوسری بات ہی کہنے لگا ینہاکم عن الربا، تمہیں اللہ سود سے منع کرتا ہے، تم پر سود کو اللہ نے حرام کر دیا. وَيُؤْتِينَا، اور اللہ ہمیں وہ سود دیتا ہے کہ ہم وہ سود لیتے ہیں لوگوں سے. ہمیں اللہ سود دے رہا ہے اور تمہیں منع کر رہا ہے. ہمیں جب دے رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں دینا چاہتا ہے، دینے میں بھی وہ ہمیں دینے کا محتاج ہے. نعوذ باللہ من ذالک. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی فنحاس کو تھپڑ مارا کہ اللہ کی توہین میں مرتکب ہوا، اور فرمایا اگر یہ معاہدہ نہ ہوتا ہمارے مابین مسلمانوں یہودیوں کے مابین تو میں تمہارا سر قلم کر دیتا. اس موقع پر بیت المقدس میں ایک اور یہودی راہب اشیاء نام کا موجود تھا، وہ اس واقعے کا گواہ تھا، لیکن وہ بھی چونکہ یہودی تھا اس لیے اس نے فنحاس کا ساتھ دیا اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ مقدمہ لے آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اور ہمارا معاہدہ ہے، آپ کے اس صحابی ابو بکر نے مجھے تھپڑ مارا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بلایا اور پوچھا ما حملک علی ما صنعت، تھپڑ کیوں مارا ہے، کیا وجہ تھی؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان عدو اللہ قال قولا عظیما، اس دشمن خدا نے اللہ کی توہین کی اور یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. یا رسول اللہ اس نے یہ کہا تو مجھے غضبت للہ، اللہ کی توہین پر مجھے غصہ آ گیا، غضب آ گیا. فضربت وجہہ، میں نے اسے تھپڑ مارا ہے. فجحد ذلک فنحاس، اب وہ فنحاس یہودی اس بات سے مکر گیا، کہنے لگا میں نے تو ایسی بات کی نہیں ہے، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں. جیسا کہ یہودیوں کی عادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نشانیاں دیکھ کے پھر مکر گئے. آج بھی یہودی کئی دفعہ مکر گئے، مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر کے فلسطین میں پھر مکر جاتے ہیں، اگلے دن پھر پر بارش ہوئی. تو یہودی اپنی عادت کے مطابق پھر گیا. اب نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ بھی پیش نہ کر سکے. جو گستاخی فنحاس نے کی اور پھر اس کے بدلے میں حضرت ابو بکر نے تھپڑ مارا، اس پر حضرت ابو بکر کے پاس گواہ بھی کوئی نہیں تھا. تو اسی موقع پر فیصلہ تو یہ ہونا تھا کہ بدلہ دیا جائے. فنحاس کو تھپڑ مارا ہے تو بدلے میں یہ بھی تھپڑ مارے گا یا اسے راضی کیا جائے. تو اللہ رب العزت نے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 نازل فرمائی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، اللہ نے خود سنا ہے ان کا یہ کہنا کہ اللہ فقیر ہے. اے محبوب اس بات کا گواہ خود اللہ تعالیٰ ہے. اللہ آپ کو فرماتا کہ میں نے سنا ہے وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم غنی ہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا سَنَكْتُبُ، ہم نے اس کو لکھ لیا ہے مَا قَالُوا، جو یہ کہتے ہیں. یہودی جو کہہ رہے ہیں ہم لکھ رہے ہیں. وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انہوں نے اس سے پہلے نبیوں کو نہ قتل بھی کیا ہے. یہ آج تھپڑ کا بدلہ لینے آ گیا ہے اس کی شکایت لے کر. ان کے باپ دادا تو انبیاء کرام کو نہ قتل کرتے رہے ہیں. یہ کس منہ سے بدلہ لینے آیا ہے اور کس منہ سے اپنا قصاص مانگ رہا ہے کہ یہ تو نبیوں کو قتل کرتے رہے ہیں. ان کے باپ دادا یعنی وہ عمل ان کے باپ دادا نے کیا، انبیاء کو قتل کیا.
اور ان یہودیوں کے جو موجودہ یہودی تھے ان کے پلے میں ڈال دیا گیا یہ گناہ کہ انہوں نے قتل کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو موجودہ یہودی موجود ہی نہیں تھے اس وقت، تو اس لیے کہا گیا کہ ان کے اندر بھی انہی یہودیوں کا خون موجود ہے اور وہی عادتیں ان کی بھی ہیں، وہ نبیوں کو قتل کرتے رہے، یہ آج اللہ کی توہین بھی کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی تکذیب بھی کر رہے ہیں، جھٹلا بھی رہے ہیں۔ ان کا بس چلے تو یہ آپ کو قتل کرنے سے بھی باز نہ آئے۔ تو ان کی یہ ساری حرکتیں اللہ رب العزت نے لکھی ہوئی ہیں اور اللہ رب العزت ان کی باتیں سن رہا ہے اور لکھتا جا رہا ہے۔ اس آیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرفداری کے طور پر اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی، اور اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ کیا بنی کہ یہودی نے شکایت کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ نہ پیش کر سکے، گواہی نہ پیش کرنے کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجرم ٹھہرے، اور وہ یہودی چونکہ اپنی بات سے مکر گیا تو ان سے مکر گیا، وہ ظاہری طور پر بری ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے خود اس موقع پر آپ چاہتے تو اعلان فرماتے کہ تم جھوٹے ہو، تم نے مجھے جھٹلایا اور میرا صحابی جھوٹ نہیں بول سکتا، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی صرف اس وجہ سے، یہ قانون دینے کے لیے کہ دنیا میں کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، محبوب ہو یا دشمن ہو، بات ہمیشہ حق کی ہونی چاہیے، بات ہمیشہ سچ کی ہونی چاہیے، بات ہمیشہ اصول اور قانون کی ہونی چاہیے، اصول اور قانون اور قاعدے سے کوئی بھی بری ذمہ نہیں ہے۔ اس لیے اس آیت کے مفہوم میں پچھلی آیت کے اس مفہوم کو واضح کر دیا کہ موقع پڑے تو مومن موقع پر اپنے علم کا بھی اظہار کرے، اپنی دولت بھی خرچ کرے اور گواہی دینی پڑے تو اس سے بھی پیچھے نہ ہٹے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جانتے پوچھتے ہوئے کسی گواہی سے پھیر جاتا ہے، اپنی بات سے پھیر جاتا ہے، موقف کا گواہ ہونے کے باوجود گواہی نہیں دیتا، تو قیامت کے دن اس بندے کے گردن میں بھی سانپ کا توڑ ڈالا جائے گا، اسے عذاب جہنم ہوگا اور سب سے برا عذاب ہوگا اس شخص کو۔ وجہ کیا ہے کہ اس کی ایک گواہی نہ دینے کی وجہ سے ایک بے گناہ سولی پہ چڑھ گیا، ایک حقدار اپنے حق سے محروم ہو گیا۔ اگر یہ گواہی دے دیتا تو وہ محروم نہ ہوتا، وہ ملزم سے مجرم نہ بنتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ اصول دے دیا کہ بندہ مومن کو ہمیشہ حق کی گواہی دینی چاہیے، سچ کی طرفداری کرنی چاہیے، چاہے کوئی اپنا ہے چاہے پرایا ہے، معاملہ جس کا بھی ہے۔ یہ نہیں کہ میرا دوست ہے لہذا میں نے تو اس کی سائڈ لینی ہے، میرے دوست نے یہ کیا ہے، میرے بھائی نے یہ کیا لہذا میں تو اس کا طرفدار رہوں گا، یہ اصول قطع نہیں ہے، بلکہ مومن ہمیشہ حق کا طرفدار ہوتا ہے، حق کا ساتھ دیتا ہے اور حق کی طرف رہتا ہے، اور حق کا ساتھ دینا یہ ہی بندہ مومن کا شیوا ہے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور قیامت کے دن ہم انہیں کہیں گے کہ اب چکھو وہ عذاب جو تمہیں جلانے والا ہے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ اس وجہ سے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، یعنی جو عذاب آتا ہے وہ ہمارے ہی ہاتھوں کی کارستانی ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ عذاب تمہیں اس لیے کہ تم نے اپنے ہاتھ سے یہ عذاب خریدا ہے، تم نے یہ عذاب اپنے اوپر خود مسلط کیا ہے،
اب اس کو برداشت کرو، یہ جلانے والا عذاب ہے۔ اللہ کے بندے پر ظلم نہیں کرتا، بندے خود ہی اپنے پر ظلم کرتے۔ فرمایا بما قدمت ایدیکم، یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گناہ آگے بھیجے ہیں، تم ان گناہوں میں شریک ہو اور ان گناہوں کی طرفدار ہو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو بادشاہ وقت نے قاضی بننے کی پیشکش کی کہ آپ کو قاضی القضات چیف جسٹس لگایا جاتا ہے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے وہ عہدہ لینے سے انکار کر دیا، عہدہ لینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا میں اس لائق نہیں ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں حکمران میں ظلم کرتے ہیں، اور جب میں تیرا ساتھ دوں گا تو میں بھی تیرے ظلم کا برابر کا شریک ہو جاؤں گا۔ اپنے آپ کو اس ظلم سے بچانے کے لیے کہ میرا دامن کہیں اس گناہ سے آلودہ نہ ہو جائے کہ میرا شمار ان ظالم حکمرانوں کی فہرست میں ہو جائے یا ان کے مددگاروں میں ہو جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص سود کا کام نہیں کرتا بلکہ سودی کام کرنے والے کا حساب لکھتا ہے وہ بھی فاسق ہے، اس کا بھی حکم یہی ہے کہ وہ فاسق ہے، وہ بھی اس سود کے گناہ میں شریک ہے، حالانکہ اس نے گناہ کیا تو نہیں، لیکن اس کا مددگار تو بنا، اس کا ساتھی تو بنا۔ بما قدمت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں میں بھیجا ہے، آج تم باطل کے ظالم کے طرفدار ہو گئے، اس کے سپورٹر ہو گئے، اس کے ساتھی ہو گئے، اس کے لشکر میں شامل ہو گئے اور تم نے یہ ذلت کو خرید لی۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں یہ عہدہ نہیں لے سکتا، اس لیے کہ تم حق نہ حق فیصلے کرو گے اور میں تمہارے ان فیصلوں میں شریک ہو جاؤں گا، اس لیے میں اس لائق نہیں ہوں۔ بادشاہ کے اندر تم جھوٹ بولتے ہو، تم سب سے بڑے امام مقار جو جھوٹا ہو وہ کیسے امام بن سکتا ہے، قاضی بن سکتا ہے؟ تم نے خود کہہ دیا تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو ہمارے جو اسلاف تھے، امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ مثال بتاتی ہے کہ اس وقت کے جو بادشاہ تھے وہ آج کل کے صوفیاء اور اللہ کے ولیوں سے بھی بڑھ کر تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے دور کے جو بادشاہ تھے وہ آج کل کے صوفیوں سے، ان بڑے بڑے علماء سے، بڑے بڑے اتقیاء سے، بڑے بڑے مشائخ سے علم میں بھی اور عمل میں بھی اعلیٰ درجے کے تھے، لیکن ان کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے انکار کر دیا اور ان کا ساتھ نہیں دیا۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ آج ظالم کا ساتھ دیں گے تو اس ظلم کا جب عذاب آئے گا تو ہم پر بھی آئے گا۔ ہم بھی 70 سالوں سے پاکستان بنا کے بیٹھے، ہر سال اگست مناتے ہیں، پاکستان کا جشن مناتے ہیں، لیکن ساتھ پھر بھی ظالم کا دیتے ہیں۔ جب ہم نے خود ظالم کو منتخب کر لیا، ایک لادین قوت کو منتخب کر لیا، تو پھر اب اس لادین پر لعن طعن کرنے کا فائدہ نہیں، پہلے اپنے اوپر لعنت کی جائے کہ جس ہاتھ میں اس کو ووٹ دے کر بھیجا، جس نے اس کی تعریف میں زبانیں کھولی، کل تک تعریف کرتے رہے، کس بات پر، کیا دلیل تھی، کس وجہ سے اس کی سپورٹ کی؟ کیا تم جانتے تھے اس کو، اس کے کریکٹر سے واقف تھے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے تو جانتے بوجھتے ہوئے بھی عہدہ نہیں لیا کہ خدا نے خاصا یہ ظلم کرے اور میں اس کا شریک ہو جاؤں۔ ہم سارے گناہ دیکھتے بھی ہیں، کردار بھی دیکھتے، پھر بھی اس لیے کہ مجھے عہدہ ملا ہوا ہے، مجھے اس پارٹی سے مفاد ہے، تو مومن کا یہ شیوا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے للہ میراث السماوات والارض، زمین و آسمان کی میراث اللہ کی ہے، اس کا وارث اللہ ہے، یہ فنا ہونے والا ہے۔ اس دنیا جو فنا ہونے والی ہے اس کی طرف مت دیکھو، بلکہ اس کی طرف دیکھو جو اس ساری دنیا کا مالک ہے، جو آج بھی اس دنیا کا مالک ہے اور دنیا کے فنا ہونے کے بعد بھی جو باقی رہے گا۔ مالک کائنات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد